Objection. There was one guy. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور اپنی گفتگو کو سائرہ صاحبہ سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ یہ فرما رہی تھیں کہ اگر ایک عورت حاملہ ہے اور اس کا علاج نہیں ہو رہا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمارے تو گاؤں دیہاتوں میں تو ڈاکٹروں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بالکل ہمارے تو دائیاں ہوتی ہیں اور دائیاں کی مرضی ہے، اگر وہ اچھی دائی ہوئی تو نارمل ڈیلیور ہو گئی، اگر نہیں ہوئی تو بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی، جو کہ عام طور پہ بچہ اور زچہ دونوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. اس کے لیے کیوں نہیں ایک قانون سازی کی جا رہی؟ دیکھیں، آپ کے جو پاکستان میں ہے فیمیل مورٹیلٹی ریٹ، کہ کتنی خواتین جو ہیں وہ حاملہ ہوتی ہیں، ان کو یا تو جس وقت وہ بچہ پیدا کرتی ہیں ان کو وہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ہے، جیسے یا دائی کی کوئی غفلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کبھی بچے بھی مر جاتے ہیں. اس میں یہ کہ بہت ہائی پرسنٹیج ہے پاکستان میں، بہت ساری خواتین، ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس میں آپ کو اس وقت نہیں دے سکتی، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی غفلت یا ان کو صحیح سے نہ علاج ملنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوتی ہے. تو یہ کہ دیہاتوں میں یا ایون آپ کے جو شہر ہیں یہاں پہ خواتین کے ساتھ جنسی گھریلو تشدد جو ہے وہ ہر لیول پہ ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ دیہات کی جو خاتون ہیں اس کو نہ تو اتنا زیادہ علم ہے کہ اس کے تشدد کی کیا کیا اقسام ہے، وہ آپ کے شہر میں بھی نہیں ہے. آپ کے یہاں پہ اچھے جو افلوئنٹ کلاس کی فیملیز ہیں وہاں پہ بھی عورتیں پٹ رہی ہیں. یہ ازیوم کرنا کہ وہ تو اپنی حرکتوں پہ پٹتی ہیں نا. نہیں دیکھیں، پٹنا جو ہے وہ کسی کا بھی رائٹ نہیں کہ کسی کو کسی بھی وجہ سے پیٹے. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا کے لیے یا جو بھی ہے قوانین ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا میڈیا ذمہ دار ہے؟ آج کل کے جو ڈرامے دیکھیے، آج کل ان دنوں میں جو خاص طور پہ ہر چینل پہ جو ڈرامے آ رہے ہیں اس میں یہی دکھا رہے ہیں کہ بیوی جو ہے میاں پہ حاوی ہے اور وہ بدتمیزی بھی کر رہی ہے اور ساس کو بھی گالیاں دے رہی ہے اور سسر کو بھی باتیں سنا رہی ہے اور شوہر کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، پھر شوہر صاحب پٹائی کرتے ہیں. تو ریفلیکشنز تو آنا چاہتے ہیں نا. دیکھیں، یہ بہت ہی اسٹیریوٹیپیکل پریزنٹیشن ہے خواتین کی، کہ خواتین جو ہیں بے شک ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ خواتین حاوی ہیں اور سب کچھ ہے اپنی جگہ. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ خواتین واپسی میں بھی نہیں پیٹتی یا خود بھی نہیں پیٹتی مردوں کو، ایسا بھی ہوتا ہے. ایکسیپشنز ہیں. دیکھیں، جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے ایکسیپشنز ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج پورے دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان جو ہم زیادہ کیسز جو ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حضرت جو ہے عموماً میاں شامل ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیوی کو پیٹتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پیٹتے ہیں. اور یہ چیز تو دنیا بھر کی ریسرچ دکھاتی ہے کہ جتنا بھی تشدد کوئی بچہ اگر اپنے گھر میں دیکھے گا، رانا صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، تو وہ بڑا ہوگا تو بہت لائکلی ہے کہ وہ بھی تشدد کرے گا. سارا یہ بتائیں کہ فرض کیے کہ اگر ایک شخص، میں اپنی مثال ایک بات کہتا ہوں کہ اگر میری بہن کو میرا بہنوئی مارے، میری ذمہ داری نہیں میں جا کے بہنوئی کی کٹ لگا دوں. ہمارے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بہن پٹ رہی ہوتی ہے، ہماری بیٹی پٹ رہی ہوتی ہے، ہم گھر بچانے کے چکر میں اس کو پٹنے دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اس میں کیوں نہیں ہم ایک ایکشن لیتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں یا ہمارا جو ساؤتھ ایشین ریجن ہے پورا، جس میں بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہ سارے ممالک آ جاتے ہیں، ہمارے یہاں پہ جو گھر کی سینکٹٹی ہے، یعنی کہ گھر ایک ہاؤس ہولڈ جہاں پہ میاں بیوی بچے ان لاز وغیرہ جو بھی لوگ رہ رہے ہیں، اس گھر کی ایک عزت کو بنائے رکھنا جو ہے ہمارے اس پاپولیشن کے لیے وہ ایک بہت بہت معنی رکھتی ہے. اور زیادہ تر کیسز میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ گھر میں گھریلو تشدد ہو رہا ہے، لیکن گھر بچانے کے چکر میں نہ تو پولیس والے، اگر پولیس کے پاس عورت جاتی مدد مانگتی تو کہتی بھئی جاؤ اس کو خوش کرو، تمہارا میاں ہے مان جائے گا، اپنا گھر بچاؤ. اگر وہ اپنے بجائے کسی اور کو بھیجتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے مانیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ گھر کا مسئلہ ہے. تو یہ تو ہے ماننا کہ یہ ہم بھی مانتے ہیں اور یہ آپ کا بھی آئی ایم شیور ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ جہاں بھی گھریلو تشدد ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا اسٹیٹ جو گورنمنٹ ہے، جو حکومت ہے، وہ اندر نہیں گھستی گھر میں، کیونکہ کہتی گھر کی عزت زیادہ ضروری ہے، گھر کو بچاؤ. چادر دیواری، وہ گھر کو بچانا زیادہ ضروری ہے، جس کے چکر میں خواتین پٹتی ہیں، ہر قسم کے ان کے ساتھ تشدد ہوتے ہیں. اکثر تو وہ اپنی جان سے جاتی ہیں، اور کبھی اسٹوو پھٹ گیا تو کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا.
جب تک کہ آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہڈی تو نہیں ٹوٹی, سر تو نہیں پھٹا تمہارا, تو جاؤ تھوڑا تو ایک آدھ دوسرے تھپڑ ہی تو مارا ہے, تو جاؤ اس سے بات کرو, پیار سے سمجھاؤ اس کو, وہ نہیں کرے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ہاتھ اٹھتا ہے تو پھر وہ اٹھتا چلا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کا بہنوں یا آپ کوئی بہن کو کے ساتھ تشدد کر رہا ہے تو دیکھیں اس کو جا کے پیٹنا یا اس سے اس طرح کا بدلہ لینا, اس سے مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا. نہیں پھر آئندہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا نا. دیکھیں ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ چیز, وہی ایگزیکٹ چیز یہاں پہ کراچی میں بہت سارے جو کاؤنسلرز, ہمارے یونین کاؤنسلرز ہوتے تھے, ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ ان کے پاس پریشان خواتین آتی تھیں, وہ ان سے کہتے تھے کہ ہماری کچھ مدد کریں, تو یہ کہتے تھے اچھا بھائی کون ہے, کیا کیا, بلاؤ اس کو. یہ اس کو ایک آدھ چپت لگاتے تھے, مارتے پیٹتے تھے, ڈراتے دھمکاتے تھے, بھیج دیتے تھے. وہ عورت آتی تھی 1 مہینہ 1 ہفتے بعد, وہ کہتی تھی ہاں بہت خوش ہوں, وہ ایک دم لکیر کی طرح سیدھا ہو گیا. 6 مہینے بعد وہ پھر روتی آتی تھی کہ نہیں اس نے دوبارہ شروع کر دیا. جیسے ہی وہ دباؤ اس کے اوپر سے کم ہوتا ہے وہ دوبارہ شروع کرتا ہے. تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر کیا حل ہے؟ لیکن اس میں بہت ساری چیزیں, ہم خواتین سے جب بات کرتے ہیں جو جنسی تشدد کا شکار بنتی ہیں, اس میں اب ہمیں یہ بھی بڑا عام لوگوں کو دیکھ کے بڑا غصہ آتا ہے کہ بھئی وہ پٹتی ہے, وہ سمجھتی کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, وہ پھر بھی نہیں چھوڑ پاتی. اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ دیکھیں, سائیکالوجسٹ سے بات کریں جو کس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں, کوئی کم از کم 50 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خواتین جن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ پاتی. اس میں بہت ساری چیزیں, اس کے بچے ہیں, اس کی لڑکیاں زیادہ ہیں, اس کی کوئی بہر کنواری بیٹھی ہے, یا اس کے گھر میں بہت ساری بہنیں اس کی آلریڈی طلاق شدہ ہیں, یا وہ ڈرتی ہے کہ میں یہاں سے نکلی تو میرا ہاتھ پہ توڑ دے گا, میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا. بہت ساری وجوہات ہیں. ہم جہاں خواتین سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تشدد جھیلنا کسی کے نصیب میں نہیں ہے, کسی کے حق میں نہیں ہے. آپ کو اگر تشدد کو روکنا ہے آپ تو مسئلے سے بات چیت سے مسئلے کو سلجھائیں. اگر نہیں سلجھتا, نہیں دیکھیے اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ, بلکہ رانا صاحب بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے, کہ یہ کانسیپٹ کہ زندہ جاؤ, ڈولی پہ جاؤ اور کندھوں پہ آؤ, یہ کانسیپٹ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے اور یہ اس قسم کی چیزوں کو کلچرل ایکسپلائٹیشن ہے, یہ ثقافت کا استحصال ہے کہ جسے آپ کہہ سکیں, یہ کہ ڈولی میں جاؤ اور اب تمہارا اس گھر سے جنازہ ہی آئے گا. یہ سب وہ جملے ہیں کہ جو ہمارے ہم صدیوں سے جب رہے اس کلچر میں, اور وہ ایکسپلائٹیشن پہ ہی عورت کے بیس پر کرتا تھا, تو اس میں یہ جملے ایڈیشنل طور پہ ایڈ ہوتے رہے اور پھر یہ شاید لوگوں کی زبان و بیان کا لوگوں کا حصہ بن گئے. عورت بوجھ نہیں ہے. نہیں جی, یہ تو ایک بہت ہی عجیب کنٹروورشل ٹرم ہے کہ عورت بوجھ ہے. بوجھ تو ہم کیوں سمجھتے تو بوجھ تو اگر آپ پھر کنسیڈر کرنا چاہیں بچے بھی بوجھ ہیں, پھر تو شادی نہ کریں, پھر تو سب کچھ ہی بوجھ ہے, پھر تو ہر چیز کو بوجھ سمجھیں. اگر بوجھ کی کسی چیز کو لیبلائز ہم کرتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور سے وہ خواتین جو کسی بھی وجہ سے طلاق مل جاتی ہے ان کو, کسی بھی وجہ سے, یا وہ لے لیتی ہیں, وہ بعضی حوصلہ مند ہوتی ہیں, وہ لے بھی لیتی ہیں, تو ان کو ان کے اپنے گھر والے, میکے والے جن کو کہا جاتا ہے, ان کے لیے وہ بوجھ ہو جاتی ہیں. دیکھیں وہ اس لیے کہ ہم نے اپنی خاتون کو پاکستان جیسے یا مسلم ممالک ہیں, تھرڈ ورلڈ کے جو کنٹریز ہیں, ہم نے خواتین کو امپاور ہی نہیں کیا. جہاں خواتین امپاور ہیں وہاں بوجھ بہت پیچھے رہ چکا ہے. وہ 17 سینچری میں جس زمانے میں یورپ تھا, ہم ابھی بھی شاید وہی دقیانوسی خیالات کو لے کے چل رہے ہیں. آپ اگر فائنینشیل امپاورمنٹ بھی, میں فائنینشیل امپاورمنٹ کو کہتا ہوں, جہاں فائنینشیل امپاورمنٹ آپ کو ملے گی, بڑی سیلیبریٹیز کے کیس میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پرائیویسی ان کا حق ہے, ہم ادھر شیئر نہیں کرنا چاہتے, کہ بڑے سیلیبریٹیز کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ جہاں ان کو معاشی طور پر خود مختاری ہے, وہاں بوجھ انہوں نے ان کو گھر والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایک لڑکی نے شادی کی ہے تو لازمی کس قانون کی کتاب میں لکھا کہ میکے ہی لوٹ کے جائے. وہ خود اگر فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو پھر بوجھ والی کہانی تو پیچھے رہ جاتی ہے. بدقسمتی سے یہاں آپ کو بوجھ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں 40% سے زیادہ لوگ جو ہیں انتہائی غربت کے معیار سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو تشدد کی ہم تعریف لے رہے ہیں وہ بہت لوگوں نے صرف جب تک خون نہ نکلے ہم اس کو تشدد کہتے ہی نہیں ہے, گھریلو یا جو بھی تشدد ہے. دیکھیں تشدد تو یہ بھی ہے, 2 بہنیں بیاہ کے آئی, ایک بہن کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا, آپ نے دوسری کو بھی گھر بھیج دیا, یہ بھی تشدد ہے. بٹا سٹا یا 2 بہنیں 2 بھائیوں سے جب شادی ہوتی ہے تو ہماری سوسائٹی تو اتنی غلیظ, اتنی گندی اور اتنی بدبودار ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک لیبلنگ تھیوری لگا دیتے ہیں, کہ تعویذ گنڈوں کی تھیوری لگا دیتے ہیں, ہم ان کے اوپر اتنی چیزیں لگا دیتے ہیں کہ جن بہتان کا وہ جواب دینے کے لیے بھی اس جگہ پہ موجود نہیں ہے. تو وہ تو کسی قانونی یا کسی ایک ریسرچ یا کسی زمرے میں ہی نہیں آتی وہ چیز کہ آپ اس کو ایک عورت کو گھر میں بھیج رہے ہو کہ جس کا اس تمام ڈرامے سے,
اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا باہر سے لوگ آج بھی لوگ باہر چلے گئے ہیں, لوگوں نے فریج لے لیے, اے سی لے لیے, لوگوں نے اپنے گھر میں گارڈ رکھ لیے, بڑا مٹیریل کلچر امپروو کر رہی ہے, لیکن لوگوں کی سوچ جو دکنیانوسی ہے وہ وہیں ہے. آپ جتنے آپ کو ہائی پروفائل گھریلو تشدد کے واقعات آ رہے ہیں ملازمین کے, آپ ان کی ہسٹری پڑھیں, کوئی ماسٹر ہے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی ایڈوکیٹ ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, وہ سب پروفیشنل لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک آپ کے اندر سوسائٹی کے اندر آپ چینج بیسک انسٹرومنٹ جو ہیں, میں آپ کو ایک پاکستان پینل کوڈ کی مثال دوں. پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 89 جو ہے وہ کیئر گیور کو اختیارات دیتا ہے کہ آپ بچے پہ تشدد کر سکتے ہیں ڈسپلن کے لیے. یہ انگریزوں نے کیوں بنایا تھا؟ لارڈ میکالے نے اس لیے بنایا تھا کہ آپ کو غلام انہوں نے کرنا تھا اپنے. انہوں نے دیکھیں لا آف ٹارٹ وہاں ڈیولپ کر لیا جس میں نیگلیجنس کو پورا کور کرتے ہیں. لا آف ایکویٹی انہوں نے ڈیولپ کر لیا یو کے اندر, اپنی چیزیں انہوں نے چینج کر لی, لیکن آپ اسے گھسیٹے چلے جا رہے ہیں. آج بھی آپ کے جو اگر آپ اسے سیکشن 89 کو سیکشن پی پی سی 118 کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو جب کوئی مولوی یا کوئی شخص بچے کو تشدد کرتا ہے, دھکا دیتا ہے, اس سے وہ موت اس کی واقعہ ہوتی ہے, اس کو قتل خطا کر کے وہ ریمنڈ ڈیوس کی طرح دیت دے کے چلے جاتے ہیں. آپ نے نان کمپاؤنڈیبل کو قصاص اور دیت آرڈیننس لا کے کمپاؤنڈیبل تو کر لیا قابل صلح, آپ نے اوپر شوگر کوٹڈ کر دیا. لیکن آج مجھے ایک ابھی بتائیں کہ ایک کیس بھی کبھی قذف میں چلا ہے جو عورت کے خلاف کورٹ میں کریکٹر اسیسینیشن کی سرٹیفکیٹ پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی میں نے اس کو طلاق اس لیے دی, اس کا کریکٹر صحیح نہیں تھا, اس کے قذف کا کوئی ایک کیس بتا دیں کسی ہائی کورٹ نے, کسی سپریم کورٹ نے چلایا ہو. تو یہ آپ کا ڈیمونسٹریٹڈ ہے. ایک بریک لیں گے, اس کے بعد آپ کی بہت اچھی گفتگو ہے, ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کو رانا صاحب سے آگے بڑھائیں گے کیونکہ بہت اچھی بات بتا رہے ہیں قانون کے متعلق. پلیز اسٹے ود اس. There was one guy